بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں قاری ابرار الحق المدنی بات کر رہا ہوں۔ میرا رقیہ اور حجامہ سینٹر ہے بحریہ ٹاؤن لاہور میں۔ ناظرین، اللہ رب العزت والجلال نے جو انسانوں کے اندر سب سے پہلا رشتہ قائم کیا وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ تو یہ رشتہ بڑا مقدس اور بڑا عظیم ہے، اور اس رشتے کو شیطان ہمیشہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ اس کے اندر اول تو یہ رشتہ قائم ہونے سے انسان رکاوٹ پیدا کرتا ہے کہ یہ رشتہ میاں بیوی کا قائم ہی نہ ہو، جس کی وجہ سے اکثر بچے اور بچیوں کا رشتہ نہیں ہو پاتا، کہیں بات چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، یا پہلے سے اثر ہونے کی وجہ سے اگر بات چلی ہے تو لڑکی کے اوپر یا لڑکے کے اوپر حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو لوگ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ابھی کسی نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر بندش آ گئی ہے۔ تو دراصل یہ پہلے سے اس مریض کے اوپر، اس بندے کے اوپر یا اس بندی کے اوپر اثرات موجود ہوتے ہیں، کیونکہ وہ رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ رشتہ ہو ہی نہ، یہ شادی کا رشتہ قائم ہی نہ ہو، یہ نکاح کا رشتہ میاں بیوی کا قائم ہی نہ ہو، کیونکہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ اسی رشتے کی بنیاد پہ آگے نسل چلتی ہے۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یعنی جادوگر اور شیطان جو ہیں وہ ہمیشہ اس چیز پہ تلے رہتے ہیں، يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ اس جادو کے ذریعے تفریق پیدا کریں۔ یفرقون کا مطلب تفریق پیدا کریں، بین المرء وزوجہ، میاں اور بیوی کے درمیان طلاق کروائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے اپنا تخت بناتا ہے، اپنا عرش لگاتا ہے سمندر اور پانی کے اوپر، اور پھر چھوٹے شیاطین کو، اپنے جو اس کے کرندے ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے ان سے پوچھتا ہے کہ تم آج کیا کر کے آئے ہو، آج کیا کر کے آئے ہو؟ تو وہ جو شیطان ہے وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے لڑائی کروائی، وہ کہتا ہے میں نے میں نے چوری کروائی، ڈکیتی کروائی، زنا کروایا، سارا ٹھیک ہے کہتا رہتا ہے۔ لیکن ایک شیطان اگر اس میں سے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑایا، حتیٰ کہ میں نے ان میں طلاق کروا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کو وہ اپنے تخت پر بٹھاتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا۔ تو ہمیشہ شیطان جو ہے اس رشتے کو ٹارگٹ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ بڑا مقدس رشتہ اور یہی آگے نسل بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اکثر گھروں کے اندر میاں بیوی کے لڑائیاں بلا وجہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائیاں رہنا، اور نہ اتفاقی نہ چاکی، اور بدگمانیاں رہنا، اور گھر کے اندر جو ہے نا ماحول خراب رہنا، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو کہ نارمل ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو شیطان چونکہ ان دونوں میں سے کسی کے اوپر بھی ہوتا ہے تو وہ دوسرے پہ بھی اثر ڈالتا ہے اور ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں آج کل لڑائی جھگڑے اور غصے، عداوتیں، بغض، جدائیاں، نفرتیں، وہ سارا شیطان کرتا ہے، اور 99% طلاقیں جو آج ہو رہی ہیں وہ ان اثرات کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم صبح شام کے اذکار نہیں پڑھتے، اور پھر وہ ہم شیطان کے اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ بڑھتے بڑھتے ہماری ان کے اثرات ہماری لائف پہ امپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا گھر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے اگر شوہر ہے تو شوہر کو وہ شیاطین ایسا عمل کر لیتے ہیں یا اس کو ایسے جکڑ لیتے ہیں کہ اس کو کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بیوی کے قریب جا نہیں سکتا، اس حد تک وہ شیطان اثرات ڈال دیتے ہیں۔ تو اکثر گھروں کے اندر یہ لڑائی جھگڑے ناچاکی یعنی شوہر اگر کوئی بات کر رہا ہوگا بات صحیح ہوگی، لیکن بیوی کو غصہ آئے گا اور اس کے اوپر لڑائی شروع ہو جائے گی، یا بیوی کوئی بات کر رہی ہوگی چاہے وہ صحیح بات ہوگی، شوہر کو بلا وجہ غصہ آنا شروع ہو جائے گا اور دونوں کے درمیان لڑائی ہونا شروع ہو جائے گی، اور حتیٰ کہ ہاتھا پائی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس چیز کو اگر نہ سنبھالا جائے وہ بڑھتے بڑھتے وہ طلاق تک چلی جاتی ہے۔ تو آج آپ کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ ایک تو رشتوں کے اندر، شادیوں کے اندر شیطان رکاوٹ پیدا کرتا ہے تاکہ یہ مقدس رشتہ قائم ہی نہ ہو،
اگر ہو جائے تو اس کو ہمیشہ شیطان ٹارگٹ کرتا ہے، ہمیشہ اسی کے اندر شیطان اپنا کردار ادا کرتا ہے کہ یہ رشتہ کسی طرح ٹوٹ جائے، یہ رشتہ کسی طرح ختم ہو جائے۔ تو اگر آپ کے خدا نخواستہ میاں بیوی کے درمیان اس طرح کی ناچاقیاں اور اس طرح کی بلا وجہ لڑائیاں گھر میں رہتی ہیں اور دشمنیاں رہتی ہیں، جھگڑے رہتے ہیں، بغض رہتا ہے، تو آپ کو رقیہ کروانا چاہیے، آپ کو تشخیص کروانی چاہیے کہ کہیں یہ شیطان تو نہیں، ایسے خام خواہ آپ اپنے آپ کو اس چیز میں مبتلا رکھیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو آپ اس کو ایک تو چیک کروائیں، اگر شادی کی بندش ہے، شادی نہیں ہو رہی بچیوں کی یا بچوں کی، اس کو چیک کروائیں، اور دوسرا اگر شادی ہو گئی ہے اور میاں بیوی کے آپس میں نا اتفاقی ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ شیطان اس کو بڑا بھرپور طریقے سے ٹارگٹ کرتا ہے، اور یہ اللہ نے اس چیز کو مینشن کیا ہے کہ یفرقون به بین المرء وزوجہ، یہ رشتہ توڑنے کے لیے شیطان ہر وقت تلا رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث شریف میں اس کی تاکید کی ہے۔ تو یہ بڑا مقدس رشتہ ہے، یہ رشتے ہوں گے تو چاچا، خالہ، تایا، ماموں سارے رشتے قائم رہیں گے۔ اگر یہ رشتہ نہیں ہوگا تو باقی سارے رشتے بعد ہے، وہ تو بنیں گے نہیں۔ تو اس وجہ سے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے ایک تو آپ تشخیص کروائیں، اور اگر نکاح اور شادی بچوں کی نہیں ہو رہی تو اس کی بھی تشخیص کروائیں، کہیں ان میں کوئی یہ مسئلہ تو نہیں، روحانی مسئلہ، جس کی وجہ سے یہ شیاطین اس میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ اس کی علامتیں ہیں، تو وہ علامتیں جو ہیں وہ یہ ہیں: سر میں درد رہنا، ڈر لگنا، جو ہے نا چڑچڑا پن رہنا، آنکھوں میں خارش ہونا، جلن ہونا، آنکھیں کھچی رہنا، سر میں درد، یہ چکر رہنا، یہ پٹھے کھچے رہنا، ٹھیک ہے، رات کو بدخوابی ہونا، نیند صحیح نہ آنا، کام کرنے کا دل نہ کرنا، رشتے کی کہیں بات چل رہی ہوگی تو اس لڑکی ہو یا لڑکا، ان میں سے جو بھی ہے وہ طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی، یا اگر ڈیٹ طے ہو گئی ہے نکاح کی تو اس ڈیٹ جیسے جیسے ڈیٹ قریب آتی جائے گی طبیعت خراب ہوتی جائے گی، حالت خراب ہوتی جائے گی۔ تو اس طرح کی چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بعد کی لائف کے اوپر بڑا اس کا برا اثر پڑنا ہے۔ تو اگر میاں بیوی ہیں، ان میں گھر ان کے آپس میں ناچاکیاں ہیں، تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے، کیوں کہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی ایک تقریباً سورۃ الروم میں 8 یا 9 نشانیاں اللہ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں گنوائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ گنائی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے تم سے بیوی کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، وجعل بینکم مودتا ورحمہ، اور میاں بیوی کے اے میاں بیوی تمہارے درمیان اللہ نے مودت، محبت، مودت کا مطلب محبت، مودتا ورحمہ، رحمت کا مطلب شفقت رکھ دی ہے۔ آپ دیکھیں یہ میاں بیوی شادی نکاح سے قبل ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اگر جانتے بھی ہوں تو اگر ان میں سے کوئی بیمار بھی ہو جائے کسی کو دوسرے کو پرواہ نہیں، اگر تکلیف میں مبتلا ہے تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن جیسے ہی یہ اس مقدس رشتے میں سنت کے مطابق منسلک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو میاں بیوی قبول کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھیں بے شک رخصتی نہ ہو یا اپنے اپنے گھر میں ہو، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک بیمار ہوگا تو دوسرا تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی وہ رحمت اور وہ شفقت اور وہ محبت ہے جو نکاح کے وقت اللہ دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمائی یہ اللہ کی ایک نشانی ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تو جیسے ہی وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں دلوں میں محبت اتر آتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو پہلی رات میاں بیوی جس محبت سے ملتے ہیں اس محبت کے لیول کو شیطان دن بدن کم کرتا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ محبت قائم رہی تو وہ شیطان کا کام نہیں چلنا۔ تو اس وجہ سے وہ جیسے ہی نکاح قائم ہوتا ہے اور دلوں میں محبت آتی ہے وہ پہلے دن سے اس محبت کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اگر کسی ان میں سے دونوں میں سے کسی پہ اثرات ہوں پھر تو وہ شیطان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی یہ بڑی نشانی ہے، اور یہ محبت اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کم ہوتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائیاں، چپکلش اور ناچاکیاں اور جدائیاں، شوہر بیوی کو گھر میں بھیج دیتا ہے جاؤ تم، اور بعض دفعہ مار دیتا ہے، مغلظات اور گالیاں بکنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو یہ ساری چیزیں یہ کون کروا رہے ہیں؟ یہ شیطان کروا رہے ہیں، یہ نیچرل نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ اگر گھر کے اندر اس طرح کی ناچاکیاں اور اس طرح کے دشمنیاں اور نفرتیں موجود ہیں تو آپ کو تشخیص کروانی چاہیے کہ یہ کہیں اثرات تو نہیں
ہاں یہ ایک اور علیحدہ بات ہے کہ اگر اثرات نہیں ہے تو پھر ان دونوں کی تربیت اور ان دونوں کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں. تو اگر تشخیص کروانے سے پتہ چلتا ہے کہ اثرات ہیں تو رقیہ سے اس چیز کا علاج کروانا چاہیے. کیوں؟ میں نے جیسے بتایا کہ یہ شیطان اسی رشتے کو ٹارگٹ کر کے توڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو اگر بات کرے بیوی مانے گی نہیں، بیوی شوہر کو کچھ کہہ رہی ہے تو شوہر اگنور کرنا شروع کر دے گا. تو یہ چیزیں بڑی خرابی کا باعث بنتی ہے. آج کل 99% گھروں کے اندر یہ جھگڑے اور نفرتیں موجود ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، ان کو بتانے والا نہیں ہے بھائی یہ شیطان کروا سکتا ہے. شیطان تو نہیں کروا رہا، ایک تو بندے کے اپنے اندر ایک شیطان اور غصہ وہ علیحدہ چیز ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر شیطانی اثرات ہوتے ہیں اور وہ ان نیچرل چھوٹی چھوٹی یہ چیز ادھر کیوں رکھی ہے، بس اس کے اوپر کیا ہوگا کہ وہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا کہ یہ میری بات نہیں مانتا، یہ میری بات نہیں مانتی. اس طریقے سے بڑے بڑے بات کچھ بھی نہیں ہوگی اور یہی کیسز میرے پاس آتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو یہ بتانا لڑائی جھگڑے اگر خدا نخواستہ گھر میں ہیں تو ان کو تشخیص کروا کے ان کا علاج کروایا جا سکتا ہے اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے. دلوں میں واپس محبت آ جائے گی، واپس گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا. اور اس لڑائی اور جھگڑوں کی وجہ سے جو ہے نا اولاد نہیں ہوتی، اور اگر اولاد ہو گئی میاں بیوی میں، میاں بیوی بچوں کے سامنے لڑ رہے ہوں تو آپ سوچیں بچوں کا کیا، ان کے اوپر کیا مطلب ہے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کہ وہی ماں باپ جو بچوں کا سہارا ہے وہ ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہوں، لڑ رہے ہوں اور طلاق ہو جائے، ان بچوں کا مستقبل ضائع ہو جاتا ہے. تو خدا را اگر گھر میں اس طرح کے کوئی مسئلے ہیں تو ان کی تشخیص کروائیں، ان کا علاج کروائیں. لوگ اس چیز کو نفسیات بنا لیتے ہیں، لوگ اس چیز کو جو ہے نا پتہ نہیں طرح طرح کے نام دے دیتے ہیں اور ڈاکٹر کلینک بنا کے بیٹھے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری دوائیاں بکے. آپ پہلے یہ تو دیکھیں کہ اثرات ہیں تو ان کا علاج کروائیں، قرآن سے رقیہ سے علاج کروائیں. تو انشاءاللہ آپ کی یہ سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، دلوں میں محبت آ جائے گی، گھر میں اتفاقی پیدا ہو جائے گی، جن کا نکاح نہیں ہوا ان کے نکاح ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے اندر ایک اور اہم چیز آخر میں بیان کرتا چلوں کہ جس کے اوپر یہ اثرات ہوتے ہیں نا وہ علاج نہیں کروا سکتے، یعنی شیطان ان کو روکتا ہے. میرے پاس میں آپ کو ایک ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں. میاں بیوی بڑے شدید بیمار ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سعودیہ سے کال آئی جی ہم علاج کروانا چاہتے ہیں. میں نے علاج شروع کیا ان کا. تو علاج کے پہلے سیشن کے بعد ہی اس خاتون کا جو شوہر ہے وہ میرے ساتھ ایویں ہی لڑنا شروع ہو گیا. تو یہ شیطان، اس نے کہا میں نے آپ سے علاج نہیں کروانا. یہ کنڈیشن، اب میں اس کو سمجھا رہا ہوں بھائی یہ شیطان آپ کو علاج کروانے سے روکیں گے، آپ ایسے نہ کریں، لیکن وہ نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، تو یہ شیطان اس طرح معالج سے متنفر کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اس سے وہ ختم ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں پیار محبت اور اتفاق پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ لڑائی جھگڑوں کو ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ کریں کہ وہ جو شیطان آپ کو گھروں میں لڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے. اور اگر کوئی پرابلم ہے، میرے سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو اسکرین کے نیچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میرے یہ نمبر. تو ان میں سے کسی نمبر پہ واٹس ایپ کر کے میرے سے اپائنٹمنٹ بک کر کے علاج بھی شروع کروا سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ کہیں بھی موجود ہیں تو آپ آن لائن رقیہ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.